السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، یعنی کہ اللہ کریم عظمت والدین کو اجاگر کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ سے اف بھی مت کہو۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اف بھی نہ کرو اور نہ انہیں جھڑکو۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرمی سے بات کیا کرو۔ عظمت والدین الحمدللہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے ماں باپ کا، بتایا جاتا ہے کہ جس طرح دنیا میں دوسرا کوئی کعبہ نہیں ہے، دوسرا کوئی مدینہ نہیں ہے، اسی طرح سے دنیا میں کوئی رشتوں میں نہ کوئی باپ ہے اور نہ کوئی ایسی دوسری ماں ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو بے مثل و بے مثال بنایا، اسی طرح رشتوں میں ماں باپ کا رشتہ بہت ہی اعلیٰ اور بے مثل و بے مثال بنایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تقریباً آپ سبھی حضرات بارہا یہ حدیث سنتے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدسہ ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سبحان اللہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ اور یہ جنت کہاں ہے در حقیقت؟ تو قرآن میں سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، عندہ سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، کہ جبریل علیہ السلام کا جہاں پہ گھر ہے ساتوں آسمان کے اوپر، جنہیں سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، وہ اس کے بالمقابل جو ہے جنت شروع ہوتی ہے، اور یہ 8 جنتوں میں سے پہلی جنت ہے۔ اب ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتوں آسمان کے اوپر جنت جہاں سے شروع ہوتی ہے، اس جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، پتہ چلا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اور یہ جنت اتنی اعلیٰ کہ ساتوں آسمان کے اوپر، لیکن ماں کی عظمت اتنی کہ ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ پتہ چلا کہ اگر ساتوں آسمان کے اوپر تمہیں اعلیٰ جنت چاہیے تو ماں کو تمہیں راضی کرنا پڑے گا، ماں کو خوش کرنا پڑے گا، ماں کی تابعداری کرنی پڑے گی۔ یہ تو ماں کی عظمت کا ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ماں کا اتنا بڑا مقام ہے تو باپ کا مقام کیسا ہے؟ فرمایا جاتا ہے، اللہ کے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیکن اگر باپ کو راضی کیا تو جنت نہیں بلکہ جنت بنانے والا رب تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ جنت اور چیز ہے اور اللہ کی رضا اور چیز ہے۔ پتہ چلا کہ ماں کا راضی ہونا بھی ضروری، ماں کو خوش کرنا بھی ضروری، اور باپ کو راضی کرنا بھی ضروری۔ الحمدللہ خوش نصیب ہے وہ اولادیں جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو راضی کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی یہ پتہ کرنا چاہے کہ ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہے تو کیوں ہے، راضی ہے تو کیوں ہے، تو یہ دیکھ لیں کہ یقیناً ماں باپ اگر راضی ہے تو اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور یہاں سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، جو یہ اندازہ لگانا چاہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، تو وہ یہ دیکھ لیں کہ ان کے ماں باپ ان سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، ماں باپ راضی نہیں تو رب راضی نہیں۔ اس لیے اے میرے نوجوانوں، بالخصوص اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بزرگ ماں باپ کو راضی کرو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت و احترام کے ساتھ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو جملہ مسلمین و مومنین کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی
توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔